تو اگر آپ اس پہ تھوڑی سی امید جگا دیں تو ہمارے آپ سر میں سوال تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایکچولی جواب ہے سر، اور یہ بڑی کمپیکٹ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ بہت ہی ویلڈ سٹیٹمنٹ ہے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے کچھ ایریاز کو نہیں کیا، لیکن اب آپ چونکہ فرمایا ہے تو میں ضرور اس پہ کچھ چاہوں گا کچھ ڈیلیبریٹ کرنا۔ وہ یہ ہے کہ سر جب میں نے بار بار ایک فرض کہا کہ ہمارا ہیومن پناہ لوز نہ ہو، کہ ہمارا ہیومن پناہ لوز نہ ہو، وہ جو ہیومن پناہ ہے اس کو علماء نے، بڑے علماء نے، علماء سے مراد صرف ریلیجس علماء نہیں، باقی سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ باقی جتنے جاندار ہیں ان کا جاندار پناہ 90% فزیکیلٹی ہے، لہٰذا ان کا پرابلم سروائیول ہے۔ یعنی ایک گھوڑا جو ہے نا جی، اس کا مسئلہ یہ کہ اس نے چارہ کب کھانا ہے اور اس نے سونا کب ہے اور سردی گرمی سے کیسے بچانا ہے۔ ریپروڈکشن بھی اس کے سروائیول کی انسٹنکٹ کا ایک مینیفیسٹیشن۔ اچھا دوسرا یہ ہے 25% انسانوں کا، اور جانوروں کا ہے وہ 90%۔ اچھا دوسرا جو ہے جانوروں کا، انسانوں کا اسپیکٹ وہ ہے انٹلیکٹ، اور جانوروں میں انٹلیکٹ ہے وہ بھی سروائیول کے لیے بس۔ انسانوں کا ایک تیسرا اسپیکٹ ہے، وہ اس تیسرے اسپیکٹ کا نام ہے ایموشنالٹی۔ جانوروں میں بھی ہے، اب بلی کے ہاتھ پھیرے تو خور خور کرے گی اور آپ دم پہ لگائیں تو وہ چیخے گی، مگر وہ بھی سروائیول کے لیے۔ لیکن ایک چوتھی چیز ہے جو کہ انسانوں کے لیے مخصوص ہے، اور اس کا نام اسپرچویلٹی ہے، یعنی فزیکیلٹی، انٹلیکٹ، ایموشنالٹی اینڈ اسپرچویلٹی۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا ہمارا ہیومن پناہ نہ لوز ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ چاروں آسپیکٹ ایڈریس ہو۔ اور اب میں چونکہ اس پر تو ہم ایک پوری ورک شاپ کر سکتے ہیں، سوری، لیکن میں آپ کو نا سمپل سا چاروں کے لیے نا ٹیک ہوم میسج ایک بتا دیتا ہوں۔ فزیکیلٹی کا مطلب ہے میری صحت ٹھیک ہو۔ انٹلیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے کوئی پرابلم آتا ہے نا، انٹلیکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ میں پی ایچ ڈی کیا ہو صرف، انٹلیکٹ کا مطلب ہے کہ جب مجھے کوئی پرابلم آتا ہے نا تو میں اس کو کوئی نہ کوئی سولوشن نکال لیتا ہوں، جس کو ہم ایڈورسٹی کوشنٹ بھی کہتے ہیں، کہ جب مصیبت ہوتی ہے، میرا بچہ نہیں، وہ اکیلا گھر میں رہ گیا تھا، باہر سے لاک لگ گیا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے اس نے اپنا دروازہ کھول لیا، تو ہی از این انٹیلیجنٹ پرسن۔ یعنی مقصد ایموشنلٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں اینگر سے گورن نہ ہوں، لاجک سے۔ اگر اچانک بیٹھے بیٹھے جیسے اب ایک دم کسی بات پر نا کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو ایک دم نا مجھے غصہ دلانے والی، فرض کریں بہت ہی کوئی بات، تو میں اس کو لاجک سے انٹرپریٹ کروں، ایموشن سے انٹرپریٹ نہ کروں۔ اور اسپرچویلٹی جو ہے سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں، what I am doing is important, how I am doing is important, how much I am doing is important, but most important thing is why I am doing it. The answer to the why question actually determines our spirituality. تو آپ کی بات میں سر بالکل صحیح ہے کہ یہ چاروں آسپیکٹ ہماری زندگی کے ایڈریس ہونا ضروری ہیں اور ٹرانسفر ہونا ضروری ہے ہمارے بچوں کے اندر۔ البتہ یہ ہے کہ میں جب سے میرا آڈینس انٹرنیشنل ہوا ہے نا سر، اور ہمارے ایک بزرگ تھے، اب یہ بالکل ہم نا وہ گھر میں بات کر رہے ہیں، یعنی ایسی اس میں پبلکلی نہیں کرتا، گھر میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے ایک بزرگ تھے جو میرے تھے، وہ مجھے کہتے تھے پتر تو لوکاں نہ گلاں کریا کر، تو لوکاں نہ گلاں کریا کر، پنجابی سمجھتے ہیں نا؟ تو میں کہتا تھا کہ جی میں، اور انہوں نے ہی فورسڈ می ٹو ایکچولی ڈو اٹ۔ کہتے ہیں اپنی زندگی میں آپ کے ہوتی نہیں ہے تو آپ کے اندر نا ایک بڑی منافقت کریٹ، آپ کا نا پروجیکٹڈ سیلف، ڈاکٹر جاوید اقبال بہاول سے آئے ہیں، ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے، اور آپ ایک پروجیکٹڈ سیلف میرا ایک بن گیا ہے، ریئل سیلف چھوٹا سا ہے، پروجیکٹڈ سیلف اتنا سارا بن گیا، تو میں، آپ تالیاں تو بجا دیں گے، مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑا پرابلم ہوگا، میں لوگوں کو اتنے ہائی مورل ویلیو پر بات کروں اور اندر سے میں نہ ہوں۔ تو انہوں نے مجھے دو باتیں بڑی زبردست کی، وہ بڑے دیہاتی سے آدمی تھے، کہنے کہ پتر ایک تو جو بات کہنا وہ سچ کہنا۔ تو میں نے کہا اوبویسلی میں سچ کہوں گا۔ کہتے ہیں نہیں، مولانا روم کا سچ نہ کہنا، علامہ اقبال کا سچ نہ لوگوں کو بتانا، جو تمہارا اپنا سچ ہے وہ بتانا، جس کو تم کنوکشن کے ساتھ خود بلیو کرتے ہو وہ کہنا۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی بات منہ سے ایسی نہ نکالنا جو تمہارے اپنے عمل پہ نہ ہو۔ میں نے کہا جی اس کا مطلب ہے پھر میں چپ، آپ نے مجھے خاموش رہنے کی زبردست ٹیکنیک بتائی۔ اس نے کہا نہیں، تم یہ کرتے رہو تو اللہ پاک انشاءاللہ تمہاری بات میں اثر۔ میں یہ بات کہتے ہوئے شرما رہا ہوں، اور میں بہت ہی ہمبل ہو کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کر کے کہا، انہوں نے